السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ یو ایس امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ نے 15 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کی ایک فہرست تیار کی ہے جنہیں امریکہ سے نکالا جائے گا۔ اس فہرست میں 17,940 ہندوستانی شہری بھی شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ممالک واپس بھیجنے کے لیے امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ٹرمپ 20 جنوری کو صدارتی ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، جس کے بعد یہ کارروائی شروع ہونے کا امکان ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں تقریباً 7,25,000 ہندوستانی غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستانی شہری میکسیکو اور سلواڈور کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں۔ پچھلے 3 مالی سالوں کے دوران 90,000 ہندوستانی غیر قانونی طور پر امریکی سرحد پار کرنے کی کوشش میں گرفتار ہوئے ہیں۔ امریکی فوج نے شام میں کئی ماہ سے زیر حراست امریکی شہری ٹیریوس ٹیمرمن کو ملک سے باہر بھیج دیا ہے۔ امریکی ویب سائٹ دی ہل نے آج دفاعی حکام کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹیمرمن کو اس ہفتے کے شروع میں دمشق کی جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ محکمہ خارجہ کے ساتھ مل کر ان کی بحفاظت وطن واپسی کی ضمانت دے رہا ہے، حالانکہ اس نے تفصیلات فراہم نہیں کی۔ 29 سالہ ٹیمرمن کو آخری بار جون میں ہنگری کے شہر بوڈاپسٹ میں دیکھا گیا تھا۔ اب سے وہ لاپتہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق اس نے انکشاف کیا کہ وہ لبنان میں عیسائی زیارت کر رہا تھا اور شام کی سرحد پار کر گیا تھا۔ واضح کہ شامی اپوزیشن نے 8 دسمبر کو دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا۔ روسی افسران نے بتایا کہ بشار الاسد، جنہوں نے 14 سال تک ملک پر حکومت کی، صدارت سے دستبردار ہو گئے اور شام سے روس چلے گئے، جہاں انہیں سیاسی پناہ دی گئی۔ محمد البشیر، جو حیات تحریر الشام اور دیگر اپوزیشن گروپوں کے ذریعے تشکیل دی گئی ادلب میں قائم انتظامیہ چلا رہے تھے، ان کو 10 دسمبر کو عبوری وزیراعظم نامزد کیا گیا۔ روسی فضائی دفاع نے روسی علاقوں میں یوکرین کے 37 ڈرون مار گرائے ہیں۔ یہ اطلاع روس کی وزارت دفاع نے دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ رات ڈیوٹی پر موجود فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کی حکومت کی طرف سے روسی فیڈریشن کی سرزمین پر ہوائی جہاز جیسی بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردانہ حملہ کرنے کی کوشش کے دوران 37 یوکرینی UAV کو تباہ کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ 12 ڈرون کرسک علاقے میں، 12 کراسٹوڈ علاقے میں، 7 کو برانسک کے علاقے میں، 5 اوریل کے علاقے میں اور 1 کوزوف کے علاقے میں مارا گیا ہے۔ امریکہ، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، اٹلی، کینیڈا اور جاپان پر مشتمل G7 ممالک کے سربراہان نے ایک ویڈیو کانفرنس میں بین الاقوامی ایجنڈے پر موجود بحرانوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اٹالوی وزیراعظم کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ G7 کے رہنماؤں نے ایک بار پھر روس کی وحشیانہ جارحیت کی مذمت کی اور یوکرینی عوام کی آزادی، خود مختاری اور آزادی کی جدوجہد کی حمایت کرنے کے لیے اپنے ارادے کی تصدیق کی۔ انہوں نے روس اور شمالی کوریا کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کی بھی مذمت کی اور ماسکو کی جنگی کارروائیوں کی حمایت کرنے والے اداکاروں پر پابندیاں عائد کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مشرق سطح میں پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے رہنماؤں نے شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ اسد حکومت کا خاتمہ ایک جامع سیاسی عمل کی تشریح کے ذریعے ہوا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ ایک پرامن اور منظم منتقلی کا آغاز ہوگا۔ بیان میں G7 رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی کا احترام امن کی طرف ایک اہم قدم ہے اور کہا G7 رہنماؤں نے امریکی قیادت میں جنگ بندی کے منصوبے کی حمایت کا اعادہ کیا، جس میں غزہ پر یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد میں اضافہ شامل ہے۔ شہری آبادی کا یہ منصوبہ بحران کو ختم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد کامیابی حاصل کرنا اور 2 ریاستی حل کو محفوظ بنانا ہے۔ رہنماؤں نے وینزویلا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی۔ اٹالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے G7 ٹرم صدارت کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو سونپ دی، جو 2025 تک G7 کی صدارت سنبھالیں گے۔ امریکہ، ترکی، یورپی یونین اور عرب ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں نے آج ہفتے کو شام پر بات چیت کے لیے اردن میں ملاقات کی ہے، کیونکہ علاقائی اور عالمی طاقتیں معزول صدر بشار الاسد کی جگہ آنے والی کسی بھی حکومت پر اثر اور رسوخ بڑھانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے فاتح عسکریت پسند گروپوں، جن میں حیات التحریر شام بھی شامل ہے، جس کی سربراہی میں دمشق قبضے میں آیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے رواں ہفتے اپنے وزیر خارجہ اینٹھنی بلنکن کو مشرق وسطیٰ بھیجا ہے تاکہ وہ ان نکات پر حمایت کر سکیں جو امریکہ کے خیال میں اقتدار کی منتقلی کے دوران رہنمائی کریں گے، جن میں اقلیتوں کا احترام بھی شامل ہیں۔ دراصل شام کا شمالی ہمسایہ ترکیہ، جو کئی برسوں سے شامی اپوزیشن فورسز کی حمایت کر رہا ہے، اب شام میں ایک بااثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رواں ہفتے ترکیہ کے
इंटेलिजेंस सरबराह के दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कहा कि शाम के दारुलहुकूमत में इनके मुल्क का सिफारत खाना हफ्ते को दोबारा काम शुरू कर दिया है। शाम के पड़ोसी मुल्क उर्दन ने अक़बे में हफ्ते को इस इज्तिमा की मेज़बानी की है, जबकि बशार अल-असद के अहम हिमायती रूस और ईरान को मदऊ नहीं किया गया। एंटनी ब्लिंकन शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची गैर पैटरसन और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ख्वाजा कॉल्स हाकान फैदान और उर्दन, सऊदी अरब, इराक, लेबनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और क़तर के वज़ीर ख़ारजा ने एक गेस्ट हाउस में मुलाकात की। जनूबी कोरिया में मार्शल लगाने वाले सदर के खिलाफ पार्लियामेंट में पेश की गई मुआख़ज़े की तहरीक कामयाब हो गई। खबरसां NCAFP के मुताबिक जनूबी कोरिया की असेंबली ने आज हफ्ते को सदर योन सेक येओल की तरफ से मार्शल नाफिज करने पर मुआख़ज़े की तहरीक वोटिंग की है। योन को ओहदे से हटाने के लिए हस्ब इख्तिलाफ को 300 में से 200 वोटों की ज़रूरत थी, जबकि मुआख़ज़े के हक़ में 204 वोट डाले गए। 85 अरकान असेंबली ने मुखालिफत में वोट दिया, 3 अरकान गैर हाजिर रहे, जबकि 8 वोट कालादम करार पाए। मुआख़ज़े की तहरीक कामयाब होने के बाद जनूबी कोरिया की मरकज़ी अपोजिशन पार्टी ने इसे अवाम की फतह कहा है। वोटिंग के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्लोर लीडर पार्क टिन-डे ने कहा कि आज का मुआख़ज़ा अवाम की अजीम फतह है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया सुडानी का कहना है कि शामी सरजमीन पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सुडानी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से दारुलहुकूमत बगदाद में अपने दफ्तर में मुलाकात की। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुश्तरका ताउन को बेहतर बनाने के तरीक़ों के साथ साथ ख़ित्ते की सूरत हाल, शाम के मौजूदा वाक़यात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत के हवाले से पेशरफ़्त पर तबादला ख़्याल किया गया। शाम में सिक्योरिटी बढ़ाने और पूरे ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान सुडानी ने शाम की हिमायत पर इराक़ के मौक़िफ़ और शामियों को अपनी रियासत की तामीर-ए-नौ में मदद करने वाले दोस्त ममालिक की अहमियत का अयादा किया और वहाँ शहरी अमन को मुतासिर कर सकने वाली मुश्किलात से निपटने में ताउन फराहम करने के तकाज़े को बयान किया। मुल्क में इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए शामी अवाम के तमाम तबक़ों को मुल्क की इंतज़ामिया ने नुमाइंदगी दिए जाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इराक़ शाम में मुंतक़ली के मरहले को संभालने के ज़िम्मेदारों से हाथों की नहीं बल्कि अमली कार्रवाइयों की तवक्को रखता है। इनका कहना था कि किसी भी फरीक को शाम की सरजमीन पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और इसे ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने भी इस बात पर जोर दिया कि शामी अवाम की तरजीहात का एहतराम करने और शामी अवाम के इरादे और इसके तमाम तबक़ों की नुमाइंदगी करने वाली एक जामे हुकूमत के क़याम के ज़ेर मक़सद इनका मुल्क इराक़ से मुतफ़िक़ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अरब लीग के तहत हुए इजलास में शिरकत के लिए उर्दन पहुँच गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब लीग ने शाम के मसले पर गौर करने के लिए सऊदी अरब, उर्दन, इराक़, लेबनान और मिस्र पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। उर्दन में मुनक़िद हुए इजलास में मज़कूरा ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के अलावा इमारात, बहरीन और क़तर के नुमाइंदे भी शरीक हुए। सऊदी अरब ने गाज़ा के अल-नुसरात पनाह गज़ीन कैंप में इजरायली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इलामिया में कहा है कि पनाह गज़ीन कैंप पर हमले आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल की तरफ से बेखौफ व ख़तर ये इक़दामात दरअसल आलमी बरादरी की खामोशी और मुहासबे के फ़क़दान का नतीजा है। वज़ारत ने कहा कि सऊदी अरब आलमी बरादरी से एक मरतबा फिर मुतहरिक होने और बेगुनाह निहत्ते शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दामात का मुतालबा करता है। सऊदी अरब के शहर जीज़ान समर फेस्टिवल की सरगर्मियां जारी है, जहां अब तक 3,50,000 विजिटरों ने शिरकत की। सबक वेबसाइट के मुताबिक जीज़ान समर फेस्टिवल में अब तक 65 मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियां मुनक़िद हुई है। जीज़ान समर फेस्टिवल में इलाके की कदीम तहज़ीब व तारीख़ के अलावा कदीम ज़माने के रहन सहन और इस्तेमाल में होने वाली अशिया की भी नुमाइश की गई। फेस्टिवल के ज़िमन में रिवायती रक़्स, मौसीक़ी और लोक गीत के अलावा कदीम फ़नून भी पेश किए गए। फेस्टिवल में बाज़ी शायरी व अदब और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के अलावा बच्चों की दिलचस्पी के लिए खेलों का भी एहतमाम किया गया। सऊदी अरब के शहर रियाद में किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल की 90वें एडिशन में 16 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सयाहों के एक ग्रुप का खैर मकदम किया गया। सयाहों ने कैमल फेस्टिवल में शिरकत को शानदार तजुर्बा करार दिया। अल-मदीना अखबार के मुताबिक इस साल ऊँट फेस्टिवल के 90वें एडिशन का उन्वान अपने लोगों के लिए फ़ख्र रखा गया है। फेस्टिवल में शरीक गैर मुल्की सयाहों ने मुमलिकत में ऊँटों के विरसे की रिवायत और ऊँट रेस का मुशाहिदा किया। वहाँ हुई सकाफ़ती सरगर्मियों की तारीफ़ करते हुए इंतज़ामात को भी सराहा गया। वफ़्द में शामिल सयाहों को सकाफ़ती क़ैमों का तफसीली दौरा कराया गया और वहाँ रखी गई अशिया के बारे में इन्हें मालूमात फराहम की गई। सयाहों को ऊँटों पर सवारी भी कराई गई। बादशाह ऊँटनी के दूध के फ़वाइद के बारे में मतला करते हुए दूध
دھونے کے طریقے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سعودی قہوے کی تیاری کے حوالے سے بھی سیاحوں کو اہم معلومات مہیا کی گئی۔ غیر ملکی سیاحوں کے وفد میں اسپین سے تعلق رکھنے والے کارلوس کا کہنا تھا کہ کیمل فیسٹیول کا انعقاد ایک طرح سے قدیم ثقافتی ورثے کی کھڑکی ہے جو عہد رفتہ کی بہت سے باتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ جاپان سے تعلق رکھنے والی سیاح چاکو کا کہنا تھا کہ یہاں کی ثقافت اپنے اندر بہت کچھ رکھتی ہے جو بہت متاثر کن ہے، خاص کر قہوہ کی تیاری کے مراحل اور اس بارے میں باریکی سے کام کرنے کے طریقے شاندار ہے۔ مصنوعی ذہانت کے منصفانہ اور پائیدار استعمال کے لیے اخلاقی فریم ورک اس سے وابستہ غلط معلومات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے استنبول میں منعقدہ بین الاقوامی اسٹریٹجک کمیونیکیشن سمٹ 2024 میں قومی حکمت عملی میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل تبدیلی اور اسٹریٹجک کمیونیکیشن پر حکومتی نقطہ نظر کے عنوان سے پینل میں شرکت کی۔ پینل میں گبون کے وزیر مواصلات اور میڈیا لارنس نیروک، لبنان کے وزیر اطلاعات، سربیا کے وزیر اطلاعات اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈیجان ریسنگ اور وزیر مواصلات و میڈیا شامل تھے۔ اپنی تقریر میں وزیر تارڑ نے مصنوعی ذہانت کے فوائد، اس سے منسلک چیلنجوں پر زور دیا اور اس کے منصفانہ اور پائیدار استعمال کے لیے ایک اخلاقی فریم ورک کی تشکیل پر زور دیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مصنوعی ذہانت کو ہمارے سسٹمز میں ضم کرتے وقت ہمیں ان عناصر پر پوری توجہ دی جانی چاہیے کہ یہ سچائی کی حمایت کرتے ہیں، سماجی انصاف میں حصہ ڈالتے ہیں، اخلاقی اقدار کی پاسداری کرتے ہیں اور غلط معلومات کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔